سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ وزیر اعظم کا جو یہ دورہ چین ہے سر، یہ کتنا بہتر ثابت ہوگا پاکستان کے لیے، اور کیا لگتا ہے آپ کو جو پاکستان کی یہ جو ڈوبتی ہوئی معاشی کشتی ہے اس کو بچانے کے لیے چین آئے گا سر؟ دیکھیں، ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ یہ سرمائی اولمپکس کی جو تقریب ہو رہی ہے، جس کے لیے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب تشریف لے گئے ہیں جی بیجنگ، وہاں پہنچ بھی گئے ہیں اور ان کا استقبال بھی ہوا ہے، بڑا ٹھنڈا ٹھار موسم میں ٹھنڈا استقبال ہوا ہے۔ جی اور یہ ایک ایسی تقریب ہے جس کا پوری دنیا نے، جو اہم ممالک ہیں امریکہ اور یورپ نے، اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ جی تو وزیر اعظم صاحب چلے گئے، اچھی بات ہے، جانا چاہیے، چین ہمارا آزمودہ دوست ہے۔ اب جب وہ روانہ ہونے لگے ہیں تو اس سے چند دن پہلے یہ خبریں آنی شروع ہوئی کہ قرض مانگا جائے گا، اس میں صرف چین سے نہیں بلکہ قازقستان سے بھی قرض مانگا جائے گا اور روس سے بھی قرض دیا جائے گا۔ جی تو یہاں شاید اس حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کی جائے گی۔ اب قرضہ پاکستان میں پہلے ہی بہت زیادہ ہے، پھر یہ اطلاعات آئیں کہ قرضہ چین جو دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جناب، آپ کوئی ساورن گارنٹیز دیں اور ہمارے بینک سے قرضہ لے لیں، گارنٹیز جی لیکن آپ نے دینی ہے، ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے۔ اچھا، اس کا اگر بینک سے قرضہ لیا جاتا ہے تو اس کی شرح سود بہت زیادہ ہوگی، وہ افورڈیبل نہیں ہے۔ جی بہرحال وہ اس دورے پہ چلے گئے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک غیر اہم اس لیے ہو گیا ہے، اگرچہ یہاں روس کے صدر بھی آ رہے ہیں اور کچھ ممالک سے بھی لوگ آئیں گے، لیکن یہ غیر اہم اس لیے ہو گیا ہے کہ بڑے ممالک جو ہیں اور امیر ممالک، ان کی اکثریت نے ان کا اس تقریب کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب وہاں جاتے ہیں تو اپنا موقف کیسے پیش کریں گے۔ ایک بنیادی بات جو ہے وہ ہمیں ہر شو سے پہلے یاد رکھنی چاہیے جب تک پاکستان میں یہ ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے، کہ 2014 کے ہم نے جی دیکھیں، ہر عمل کا ایک بنیادی تصور ہوتا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ چیز ایک ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب اس میں 2014 میں جو دھرنے ہوئے اس میں ملٹی فیکٹر سے ایک بڑا جب ایونٹ ہوتا ہے مفاد لینے کے لیے یا اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے یا اپنا اپنا بدلہ لینے کے لیے، بہت سارے لوگ اس میں اپنے انداز سے گھس جاتے ہیں۔ جی لیکن جو بیسک کانسیپٹ تھا 2014 کے دھرنوں کا وہ یہ تھا کہ سی پیک جو ہے اس کو نہیں بننے دینا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنوں کے دوران ہی یہ چیز ہو گئی تھی، بہت ہی شرمناک واقعہ رونما ہوا کہ چین کے صدر نے پاکستان کے دورے پر آ کے سی پیک کے حوالے سے معاہدے پر دستخط کرنا تھے، بہت ہی گرینڈ قسم کا ایونٹ ہونا تھا، تو وہ منسوخ کرایا گیا۔ اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، امریکہ کے سفیر عمران خان صاحب کو بنی گالا جا کے ملتے رہے ہیں۔ تو دھرنے کا جو بنیادی مقصد تھا، اچھا اس میں پھر کئی چیزیں شامل ہو گئیں، طاہر القادری صاحب کو باہر سے بلایا گیا، انہوں نے، جی مقصد تو یہی تھا، لیکن وہ اپنی گیم ہونے شروع کر دی۔ پھر کچھ مسلکی تنظیمیں آ گئیں، انہوں نے اپنی گیم شروع کر دی، عمران خان صاحب نے اپنی گیم شروع کر دی، جوڈیشری نے اپنی گیم شروع کر دی، اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی ظاہر ہے کہ سارا کچھ ارینج کرا رہی تھی۔ تو بنیادی طور پر یہ تو چین کو بھی پتا ہے کہ سی پیک کے متعلق اس حکومت کا موقف اور نظریہ کیا رہا ہے۔ داسو ڈیم میں جو بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، بلاسٹ ہوا، تو آپ نے جی دیکھا کہ اب داسو کوئی دور دراز کا علاقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی وہ بلوچستان میں کچھ 700 کلومیٹر دور ہے، خبر لیٹ آئے گی، وہ تو چھوٹا سا ایریا ہے کے پی کے اندر داسو ہے، تو پہاڑی علاقہ ہے، منٹوں فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہاں جو بلاسٹ ہوا تو اس کو اس بے ڈھنگے طریقے سے چھپایا گیا کہ ہمیں خود شرم آئی کہ اب ایک واقعہ ہو ہی گیا ہے، ان کی سیکورٹی میں غفلت برتی گئی ہے اور بڑا ہی یہ دل دکھا دینے والا واقعہ ہے، تو کم از کم آپ اس کو بیان تو کر دیں۔ کبھی کہا گیا جی وہ سی این جی کا جو سلنڈر تھا پھٹ گیا، اب پہاڑی علاقوں میں بسوں کے اندر سی این جی ہوتی ہی نہیں، جی وہاں یہ تصور ہی نہیں ہے، اور یہ بات آتے رہے کہ پتہ نہیں بس خود گر گئی ہے کیا ہوا، لیکن الٹیمیٹ وہ ماننا۔ تو اس کا بھی چین نے بہت برا بنایا۔ دیکھیں ایک واقعہ ہو گیا ہے تو اس کو آپ ایک تصدیق کا پہلو تو نا اس کے سامنے لائیں۔ تو اب یہ جو معاملات ہیں وہ چین سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور چینی جی جو سفارتکار ہیں وہ بہت محتاط ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ یورپ کی طرح سے یا امریکہ کی طرح سے کوئی بلنٹ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ریزرویشن جو ہیں اس کا اعلانیہ اظہار کرتے ہیں کہ معاملات کو بریک لگائی جا رہی ہے۔ تو یہ اب ایک، چونکہ ہم مالی حوالے سے اس مقام پر آ گئے ہیں کہ جہاں سے بھی مدد ملے ہم لیتے ہیں، وہ چاہے خلیجی ممالک ہوں، وہ چاہے جی
چین ہو چاہے جیسے روس سے قرضہ مانگا جا رہا ہے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قازقستان سے بھی لیا جائے گا، سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک پہنچ رہے ہیں سر مجھے تو ایسے لگ رہے حالات تو جو سب اس طرف جا رہے ہیں کہ کہیں بنگلہ دیش اور افغانستان سے نہ قرضہ لینا پڑ جائے عمران خان صاحب یہ بالکل مذاق نہیں ہے. جی بنگلہ دیش کے جو ریزروز ہیں وہ 50 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں، اور جو ترقی کی شرح ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے 100 سے نیچے نہیں آتی کی. جی آگے بڑھتا جا رہا کام، اور یورپ بالکل کی ایسی ہے، منڈیاں آپ تو خود اسپین میں رہتے ہیں بھری پڑی ہے بنگلہ دیشی مال سے. اور بالکل ایسی ہے، افغانستان کوئی کے شک نہیں. متعلق یہ یاد رکھیں کہ ابھی جو پچھلی کانفرنس ہوئی ہے ایک ہفتہ پہلے، اس میں امریکی مندوب نے تعریف کی ہے افغان حکومت کی، یہ کہہ کر کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ سرٹیفکیشن ان کی ہے، اعلان نہ خالی سمجھے جیسے ہم جی کہہ دیتے ہیں جی ایک دم ہمارا گروہ راتوں رات اتنا ہو گیا. تو امریکہ نے اس کی سرٹیفکیشن کی کہ 1 ارب ڈالر افغانستان کی نئی حکومت نے اپنے طور پر چیزیں مینج کر کے کاروبار کے ذریعے اور اخراجات کو کنٹرول کر کے 1 ارب ڈالر اتنے کم عرصے میں جمع کر لیا. تو یہ جو دونوں ممالک ہیں، بنگلہ دیش تو خیر بہت آگے جا چکا، افغانستان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہاں سکون رہا کہ جو کہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور معاملہ درست رہے تو وہ بھی بڑی تیزی سے ترقی کرے گا. ترقی کرے.